أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 82 یہ شامل ہے. سپاروں کے لحاظ سے تقسیم دیکھی جائے تو آج ہمارے 6 پاروں کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو رہا ہے. شرط صحت و زندگی یہی سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 83 سے کل سے انشاءاللہ العزیز 7ویں جز کا آغاز ہوگا. یہ جو آیہ نمبر 82 ہے جو آج کے درس میں شامل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہود، نصارہ اور مشرکین کفار کی جو 3 بڑی اقسام ہیں ان کے درمیان کلاسیفیکیشن یا درجہ بندی بیان فرمائی ہے. اس درجہ بندی کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا یہ ذہن میں لے آئیں کہ یہی سورہ مائدہ گزشتہ چند رکوع سے ایک مضمون لے کے چل رہی ہے، اور وہ مضمون ہے کفار، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا کیا حکم ہے. آیہ نمبر 51 سے مضمون شروع ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. آپ یہود و نصارہ کو اپنا ولی، اپنا معتمد اور اپنا دوست، اپنا فرینڈ اور اپنا قابل اعتماد ساتھی، سہارا، آپ ان کو نہیں بنا سکتے، نہ خفیہ نہ اعلانی، ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور اس کو منافقین کی علامت میں شمار کی گئی. مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا اگر ایسا کرو. ایک طرف اللہ کے رسول اور مؤمنین ہیں، تم ان کو چھوڑ کے تم کفار کے ساتھ دوستی کرو، اللہ کو یہ پسند ہے. اسی اثناء میں یہود و نصارہ کے برے عقائد اور ان کی عقائد کی خرابی اور بدعملیوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ان سے دوستی نہیں کر سکتے، ان کے عقائد کا رد بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو گناہ دیکھنے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، نہیں عن المنکر سے باز رہتے ہیں، ان کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کیا گیا کہ گویا کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں. گناہ گاروں کی دوستی سے مراد یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی ایسے لوگ جو ہے وہ باز نہیں آنے والے. فرمایا کہ دراصل اللہ کی ناراضگی ہے. اب یہ آیہ نمبر 82 جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں درجہ بندی، اس میں رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پائیں گے، یعنی آپ ایکسپیرینس کریں گے، اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سے جو سب سے سخت ترین آپ کے دشمن ہوں گے وہ 2 طرح کی قومیں ہوں گی. نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرکین. یہ 2 طرح کی قومیں آپ کی سخت ترین دشمن ہوں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور دوستی کے اندر آپ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ تمہارے دوست ہوں گے کیونکہ ان کے اندر علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کے اندر راہب، تارک الدنیا ہوتے ہیں، گوشہ نشین لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مادہ پرستی اور حب دنیا نہیں ہوتی. اور تیسرا یہ کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ تکبر نہیں کرتے. ان 3 صفات کی بنا پر، یا ان 3 صفات کے حامل جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوستی کے اندر تمہارے سب سے زیادہ جو ہیں وہ قریب ہوں. اب یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند آیات قبل اسی سورہ میں
اسی قرآن مجید میں یعنی آیت نمبر 51 جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وہاں پہ یہود و نصارہ کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست مت بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب آیت نمبر 82 میں یہود کا حکم الگ کر دیا گیا ہے، نصارہ کا حکم الگ کر دیا گیا، وجہ کیا؟ وسلم اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کا جہاں پر جو بھی آیت یا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا موقع دیکھنا، اس کا محل دیکھنا اور اس کا پس منظر دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہاں پر جو مطلقاً دوستی سے بنا کیا گیا ہے وہ بین الاقوامی معاہدات، بین الاقوامی تعلقات کے تناظر کے اندر ہے کہ یہود و نصارہ کی جو جمعیت ہے، تم جب ان کو اپنا اس طرح سے حلیف بناؤ گے، دوست بناؤ گے، قابل اعتماد بناؤ گے، تو وہ پوری کی پوری قوم ان کے سامنے اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد ہے، وہ اس کو پیچھے چھوڑ کر کے کبھی بھی تمہارے مفاد کو تو نہیں دیکھیں گے، وہ کبھی تمہیں مضبوط ہوتا، خوشحال ہوتا، پھلتا پھولتا وہ تمہیں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے ان سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے دوستی کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تمہارے اپنے اندر پھوٹ پڑ جائے، تمہارے اپنے لوگ جو ہیں وہ تمہارے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کریں، بدگمانی کریں کہ تم تو ان کے ساتھ دوستی شروع کر دی، ہمارے مفاد کا تم کہاں سے خیال رکھو گے۔ وہاں پر ہے اجتماعیت کی بات، یہاں پر آیت نمبر 82 کے اندر ہے انفرادی طور پر، کہ انفرادی طور پر یہود اور مشرک وہ کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرے گی، اس سے کبھی خیر خائی کی امید نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب بھی خلوت کے اندر ایک یہودی کسی ایک مسلمان کو پائے گا تو یہودی کے دل میں مسلمان کو قتل کرنے کا خیال ضرور آئے گا، کیونکہ اصلی ابدی طور پر وہ ان کے دشمن۔ اسی طرح سے مشرک اور موحد، ایک خدا کو ماننے والا اور کئی خداؤں کو ماننے والا، یہ کبھی بھی ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں جب تک کہ جو موحد ہے وہ ایک خدا کو ماننے کے باوجود اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا ترک نہ کر دے، چھوڑ دے گا، اس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر کیا، پھر تو جس طرف کی ہوا چلے گی اسی طرف اس نے جانا ہے، کیا مشرک، کیا ہندو، کیا بت پرست، اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، سارے دیگر بھی کفار بھی۔ تو اس انفرادی تعلقات میں جو نصارہ ہیں، اور پھر نصارہ میں سے بھی خاص کیا جو ان 3 صفات کے حامل ہیں، فرمایا کہ وہ تمہارے قریبی ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں پر منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہاں پہ لفظ ہے ولی کا۔ ولی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ایسی دوستی پر بولا جاتا ہے، ولایت، کہ جس میں اعتماد جو ہے وہ انتہا درجے کا ہو، اندھا اعتماد جس کو کہتے ہیں، بلائنڈ فیتھ ہو، اور ہر مشکل میں، ہر تکلیف تنگی میں، ہر طرح کے حالات میں جس سے تعاون کی امید رکھی جا سکتی ہو، اور آپ کا فائدہ اس کا فائدہ ہو، آپ کا نقصان اس کا نقصان ہو، اور جس کی بات بعض دفعہ انسان کو عقل میں نہ بھی آئے پھر بھی جو ہے وہ اس بات کو مان لے، اس کو کہتے ہیں ولایت کا تعلق، ولی ہونے کا تعلق۔ یہی ولی کی اصطلاح اور کئی سارے مواقع پر کئی اور معانی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ولی کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس کے ولی۔ باپ کہیں پہ رشتہ طے کر دے تو بچوں کو ہدایت دی گئی ہے بھئی اس کا جو حکم ہے اس کا احترام کرے، اب کیونکہ وہ اس کا ولی ہے۔ اب حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کا ہر فیصلہ بیٹوں کو یا بچوں کا یا بچیوں کی عقل میں بھی آتا ہو، لیکن کیا وہ چونکہ ولی ہے، ولایت کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اندھا اس پر اعتماد کریں، بھائی وہ آپ کا نقصان سوچ ہی نہیں سکتا، اس نے ہر اعتبار سے بہتر سوچ سمجھ کے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، ابھی آپ کی عقل کچی ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کے مطابق چلیں۔ یہ ہے ولایت کا تعلق۔ صرف میں نے ایک مثال دی، اور بھی کئی ساری مثالیں وہیں پر سورہ مائدہ ہی کے اندر موجود ہے، نمبر 53، 54، 55 کے اندر، کہ تمہارے ولی تو اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول جس کے ولی ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ مومنین، فرمائے وہ تمہارے ولی۔ وہاں پر لفظ ہے ولی کا، کہ اس طرح کا جو تعلق ہے وہ تمہارا یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
اندھا اعتماد، بلا کا اعتماد، خلاف عقل باتیں ہیں تب بھی ان کی بات ماننا وہاں پر نہیں ہو سکتا، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جس چیز کے بارے میں کلاسیفیکیشن کی جا رہی ہے یہاں پر لفظ ہے مودت کا، کہ یہود و نصارہ تو تمہارے ہر اعتبار سے، یہود اور مشرکین تو پکے دشمن ہیں ہی، لیکن نصارہ مودت کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ لفظ مودت یہ ودہ یودو سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، محبت کا اظہار کرنا، لیکن یہ ولایت والا درجہ نہیں ہے۔ ولایت کے اندر عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، محبت کے غلبے کا تعلق ہوتا ہے۔ مودت کے اندر محبت کا غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ مودت ایسی محبت، ایسی دوستی کو کہتے ہیں جس کا تعلق رواداری، کمپرومائز، کچھ لو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک جیسی سچویشن کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو فرمایا گیا مودت کا تعلق ہے۔ مودت کیسے ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی اور برادری سے ہے، کسی اور ذات سے ہے، دور دراز کسی علاقے سے ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں، کبھی پہچانا نہیں، لیکن اللہ کے عہد پہ دونوں جو ہے وہ میاں بیوی بن گئے۔ اب جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کے مزاج کے اوپر کمپرومائز کرنا۔ اب یہ جو ریلیشن کا آغاز ہو رہے ہے تو محبت کا ایک صورتحال ہے، لیکن وہ دراصل ہے کمپرومائز۔ اگرچہ قرآن مجید اس تعلق کو، اس رشتے کو صرف مودت تک محدود رکھتا نہیں ہے کہ رواداری ہو بس ٹھیک ہے، وہ کرے تو تم کرو، وہ نہ کرے تو تم بھی نہ کرو۔ اس تعلق میں قرآن مجید اس کے ساتھ آگے رحمت کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ بھائی نہ بھی مزاج بانے، نہ بھی آپ کا دل خوش ہو، پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنی ہے۔ آپ نے معاشرے، اسلامی معاشرے کی مفاد کی، آپ نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ تو مودت جو ہے یہ رواداری والا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں رواداری سے قرآن مجید منع نہیں کرتا۔ یہ جو قرآن مجید کا نظام ہے عدل کا، انصاف کا، رواداری کا، قرآن مجید ایسے کافروں کے بارے میں واضح ایک پوزیشن رکھتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند سارے کے سارے کافروں کو تم ایک لائن میں کھڑا کر دو اور کسی کے ساتھ تمہارا تعلق ہی نہ ہو، نہ تمہارے بزنس تجارتی تعلقات ہو، نہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، نہ تمہارا لین دین ہو، بس کلی طور پر تم ان سے فارغ ہو جاؤ، ہٹ کٹ کے جیو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن مجید سورۃ الممتحنہ کے اندر واضح ہدایت دیتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ لوگ جو تم سے قتال نہیں کرتے دین کے معاملے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں گھروں سے نہ نکالتے ہیں اور نہ اس میں مدد کرتے ہیں، یعنی کسی ایسی پلان میں شامل نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید تمہیں منع نہیں کرتا ان تقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ انصاف اور رواداری کا تعلق رکھو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ قرآن مجید عدل کی بات کرتا، اعتدال کی بات کرتا، کم تعصب کی بات کرتا کہ بھئی ان کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ نہ کرو، جو کم تعصب والے لوگ ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نصارہ کی تعریف قرآن مجید میں کئی سارے مقام پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 113 کے اندر، 114 کے اندر اللہ نے فرمایا لیسوا سوا، یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ انجیل کے پیروکار ہیں ان کے اندر رأفت اور رحمت موجود ہے، یعنی ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے مرسی اور رحم کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ تو جہاں پر تعریف تھی قرآن مجید کی تعریف کی ہے، یہاں پر ان کی مزید 3 صفات گنوائی ہیں، تو ان میں اسکالر اور دانشور لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے اندر علم موجود ہوگا وہ تمہارے سے تعصب نہیں رکھے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ منزل من اللہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے اندر تاریک و دنیا لوگ موجود ہوتے ہیں کہ عام طور پر جو دشمنی اور تعصب کے اوپر جو چیز ابھارتی ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، آپ نے مفادات پہ زد پڑتی دکھائی دیتی ہے تو انسان مخالفت پہ اتر آتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر راہب اور گوشہ نشین لوگ موجود ہیں، اس لیے ان سے تمہیں اتنا دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے فرمایا کہ ان کے اندر متکبر لوگ موجود نہیں۔ یہ نصارہ ہے۔ اس کے مقابل میں جو یہود ہیں، گزشتہ کئی ساری آیات میں گزر چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جو اپنے اللہ کی طرف سے جو آیات اتری ہیں، تورات کی آیات کو بیچ کھانے والے، کتمان حق کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، سازشی ذہن کے لوگ ہیں، حب دنیا ان کی جو ہے وہ گھٹی کے اندر موجود ہے،
سود خوری، حرام خوری ان کے رگ و ریشہ کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، ان کے اندر سنگ دلی، بخل، تکبر، یہ یہود کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور مسلمانوں کا جو آمنا سامنا ہوا تھا وہاں کے یہودیوں سے، بنو نذیر سے، بنو قریظہ سے، فدق، خیبر کے سارے مشرکین، ان سب کے اندر یہ برائیاں، یہ بیماریاں جو ہیں موجود تھیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ بھائی یہ بد نہاد لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں۔ اور کعب بن اشرف، حج بن اخطب کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی ساری آیات کے اندر موجود ہے، فرمایا ان سے کوئی دوستی کی کوئی امید نہیں، یہ دشمن ہے پکے۔ دوسری طرف کیا ہے، ہرقل شاہ روم ہے، حضور نے خط لکھا ہے، اس نے حضور کے خط کی عزت کی ہے، عیسائی تھا، تخت سے نیچے اتر آیا، کہنے لگا کہ اگر میرے لوگ باقی مسلمان ہو جائیں تو میرا دل بھی یہ کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ چونکہ کفر کی جو آخری کڑی تھی وہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کے خوف کو اپنے دل سے نہ نکال سکا، اور اپنی تخت چھن جانے کے ڈر سے وہ اسلام کو اعلانیہ قبول نہیں کر سکا۔ لیکن حضور کے جو خادم تھا، حضور کا جو پیغام لانے والا تھا، اس نے عزت کی، نصرانی تھا۔ اسی طرح سے حضور نے جو خطوط لکھے ہیں دیگر بادشاہوں کو، مصر کا جو مقوقس تھا وہ بھی عیسائی تھا، اور دیگر جو حبشہ کا جو نجاشی تھا، کئی ساری احادیث سیرت کے کئی سارے حصے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ شخص کتنا نرم دل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر کافی تنگ ہو چکی ہے، لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نجاشی حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتے، تو انصاف کا بادشاہ ہے نصرانی، تم اس کی سرزمین میں ہجرت کر جاؤ۔ پہلے 11 مسلمانوں نے ہجرت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماغ سیدنا عثمان غنی، ان کی بیوی حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ ہی 11 مسلمانوں نے ہجرت کی۔ بعد میں 70 کے قریب یا 82 مسلمانوں نے مزید ہجرت کی، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ اور اس نے جس طرح سے مسلمانوں کا دفاع کیا، اور مشرکین کا وفد، ایک باقی وفد جو ہے وہ پیچھا کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا کہ لے کر کے آؤ یہ ہمارے غلام ہیں، وہ بڑے قیمتی تحائف لے کر کے وہاں پہنچے۔ نجاشی نے جب ان سے کلام سنا، ان کے بارے میں جانا کہ بھئی یہ تو بہت عظیم الشان، ان کے پاس نور ہے، لائٹ ہے، گائیڈنس ہے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے پہاڑ بھر سونا بھی لا کر کے دے دو نا تحفے میں، یہ لوگ میں تمہارے حوالے نہیں کروں، رہنا چاہتے ہو رہو، نہیں تو جاؤ اپنا راستہ معافو، واپس چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو، یہ حق والے لوگ ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصرانی کس حد تک جو ہے وہ اسلام کے قریب ہیں، اور جو تجربہ مسلمانوں کا ہوا تھا۔ اور پھر ان کا جو وفد آیا تھا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، ایک جوابی وفد آیا تھا، وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آیا تھا، اور ان کے اندر کئی سارے ایسے لوگ تھے جو اسکالر تھے، علماء تھے، راہب الدنیا تھے، راہب تھے، تارک الدنیا تھے، ان کے اندر لوگ موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو آغاز بعثت کے اندر جو تجربہ تھا، اس میں بحیرہ راہب کی مثال آپ سیرت کے کتابوں کے اندر پڑھیں گے، ورقہ بن نوفل کی مثال آپ پڑھیں گے۔ یہ سب لوگ وہ تھے جنہوں نے دین اسلام کی مخالفت نہیں کی، جو دوستی کے اندر، مودت کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب رہے۔ تو یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ جو بھی اہل کتاب میں سے حق پرست ہوں، خدا ترس ہوں جو لوگ، ان کی قرآن مجید تعریف کرتے ہیں۔ اب آ جائیے اس آیا کے اندر یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے، اس کے اوپر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا آج کل کے زمانے کے جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کا یہی موقف ہے کہ بھئی یہود تو دشمن ہیں لیکن نصارہ جو ہیں وہ تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہیں؟ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیا ہے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو نصرانی تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا اٹھنے بیٹھنے کا ایک تجربہ ہو چکا تھا، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے جو عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہی نہیں، وہ قرآن مجید کی اس اصطلاح کو، نصارہ کو وہ پسند ہی نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے لیے بے عزتی اور ڈس رسپیکٹ سمجھتے، وہ اپنے آپ کو نصرانی نہیں کہتے۔ جناب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا لقب تھا یا نسبت تھی نصرانی، ناصرہ ایک بستی تھی تو وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کو عیسیٰ ناصری کہا جاتا تھا۔ تو ان کے جو حواری تھے وہ سب بھی اپنے ساتھ اعزاز کے طور پر یہی لفظ لگاتے تھے، جیسے مسلمانوں کے ہاں لوگ اپنے ساتھ محمدی کا لفظ لگاتے ہیں، اگرچہ دین اسلام شخصیات کے ذریعے سے اپنے دین کی پہچان نہیں کرواتا، کیونکہ دین اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
تو اس لیے ہوا سماکم المسلمین، قرآن مجید نے مسلم یا مسلمان نام رکھے۔ تو عیسائیوں کے ہاں کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، نحن انصار اللہ قرآن مجید کہتے ہیں، وہ بھی لفظ وہیں سے ڈرائیو ہوا ہے، عربی میں بعد میں آیا، جس کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو ان کا جو خلیفہ راشد تھا، جو اصل میں عیسائیت کا جو آگے لے کر کے چلنے والا تھا، وہ تھا شمعون، جس کو انگریزی میں سائمن کہتے ہیں۔ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سخت ترین مخالف تھا، پول، حضرت عیسیٰ کی شدید ترین دشمنی کے اندر وہ شخص مبتلا تھا، یہودی تھا۔ حضرت کی ظاہری جو حیات تھی اس میں وہ ایمان نہیں لائے۔ رفع آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد وہ کیا کہنے لگا کہ جی مجھے بشارتیں ہوئیں، مجھے یسوع مسیح خواب میں ملے اور انہوں نے دین کا ٹھیکہ مجھے دے دی ہے، دین میرے حوالے کر دی ہے۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اس طرح کے جو شوشے چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، رؤیا دیکھیں ہیں، خواب دیکھا ہے، لوگ اس کے ارد گرد بڑی جلدی جمع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس طرح کی اٹکھیلیاں شروع کر دیتا ہے کہ مجھے فلانا خواب بھی ہے، مجھے فلانا خواب بھی ہے، تو جو کوئی خواب آ گیا تو خاموش رہے، پھر اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، جس کے ساتھ صحیح معنی میں کوئی روحانی معاملہ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بازاروں گلیوں میں آ کے چوکوں چراہوں میں لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے وہ برتری کے وہ نہیں ڈینگے نہیں مارتا۔ وہ جو پول تھا وہ اصل میں یہودی تھا۔ یہی سیم یہودیوں کی چال رہی ہے اسلام کے ساتھ، سر عام آ کر کے آمنے سامنے نہیں لڑتے، اپنے بندے بھیجتے جو منافق بن کر کے آتے، اس مذہب کا لبادہ اڑتے اور اس مذہب کی بنیادوں کے اوپر وار کرتے۔ یہود نے یہی اسلام کے ساتھ کیا، آئے اہل بیت کا نام لیا، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرتے۔ ظاہر ہے کہ حضور کے گھرانے سے زیادہ عزیز اور عزت والا کون سا گھرانہ ہو سکتے۔ حضور کے گھرانے کا نام لیا اور نتیجہ کیا کیا کہ دیگر جو مشاہیر اسلام تھے، جو اسلام کے سچے خادم تھے، کہ جنہوں نے حضور سے تلمذ حاصل کیا تھا، حضور سے معیت کا شرف حاصل کیا تھا، ان سب کی مخالفت کو لوگوں کے اندر ڈالنا شروع کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اہل بیت، حضور کے گھر والے اور صحابہ کرام، حضور کے یار، حضور کے در والے، ان دونوں کے درمیان ایک خلیج قائم کر دی، جو کہ آج تک قائم۔ تو یہود کی ہمیشہ سے چال رہی۔ وہ جو پول تھا وہ بھی یہودی تھا، اس نے کیا کیا کہ دین عیسوی کے اندر جو توحید کا کانسیپٹ تھا اس کو تباہ کر دیا۔ تثلیث لے کر کے آیا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، تین خدا، اقانیم ثلاثہ، اور حلول کا عقیدہ لے کر کے آیا، گاڈ انکارنیشن، خدا حضرت عیسیٰ کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر آیا۔ توحید کو بالکل ختم ہی کر دیا، حضرت عیسیٰ کو مقام رسالت سے اٹھایا، مقام الوہیت تک پہنچا دی۔ تو جو کرنٹ جو کرسچینٹی ہے، یا تو وہ پالیزم ہے، وہ عیسائیت ہے نہیں۔ نمبر دو یہ کہ وہ اکثر و بیشتر وہ ہیں ہی ملحد، دہریہ، مشرک۔ نصارہ کا جو شرک ہے وہ تو یہود سے بھی زیادہ کھلا ہے، یہود عیسائیوں سے زیادہ موحد ہیں، ان کے اندر شرک کم ہے۔ جو کرنٹ جو نصارہ ہیں وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسیحی، مسیح عیسیٰ بن مریم کے لفظ سے وہ نصارہ کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ گلوبلی مسلمان بھی ایون قرآن مجید کو جاننے والے بھی ان کو نصرانی نہیں کہتے، نصارہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ اپنے لیے یہ لفظ پسند نہیں کرتے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو نصرانی مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ حکم کیسے لاگو ہوگا کہ بھئی یہ تمہارے لیے دوستی کے زیادہ قریب ہے؟ وہ جو اتنے ہزار گمراہیوں کے باوجود، مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے باوجود، شدید دشمنی کے باوجود، ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یہود کے ہم پلہ ہونے کے باوجود، مشرکین کے گٹھ جوڑ کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے۔ اور جو کچھ جدید سکالر، مغرب زدہ سکالر، وہ اس آیت کو پڑھ کر کے اس سے یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عیسائی قومیں ہیں نا بھائی، عیسائی قومیں وہ اپنے آپ کو عیسائیت آن ہی نہیں کرتی۔ عیسائیوں کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اعلانیہ نہیں کہتے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن عیسائی ہے۔ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچین، ہم ان کی عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن دہریوں کا وہاں پر غلبہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو پرو ریلیجن کہتے نہیں، کوئی اسٹیٹ نہیں کہتی، وہ اپنے آپ کو بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ریاست نہیں وہ سیکولر ہوتی، وہ نہیں کہتے اپنے آپ کو عیسائی۔ وہ جب خود کو قرآن مجید کی اصطلاح پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے ان کی عزت ہوگی؟ فرمایا کہ صرف جو خود کو کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں یہ قالو کا لفظ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اس کے بعد تم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے یہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو۔ ذالک بان منہم قسیسین، اس لیے کہ بے شک ان میں قسیسین ہیں۔ قسیسین یہ قسیس کی جمع ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں
قسیس کہتے ہیں العالم العابد، علم والا بھی ہو عبادت والا بھی ہو. فرمایا کہ من رؤوس النصارى، نصارہ کے سرداروں میں سے ایسے لوگ، ان سے دوستی تم رکھ سکتے. رہبانہ، راہب کی جمع، تارک الدنیا. وانہم لا یستکبرون، اور تیسری صفت یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.